ایک صاحب نے سوال کیا کہ آپ نے بہت عرصہ دینی ماحول میں گزارا، آپ یہ بتائیں کہ یہ دینی جماعتیں جو ہوتی ہیں یہ اپنے مقاصد میں آہستہ آہستہ ناکام کیوں ہو جاتی ہیں؟ کیا وجہ بنتی ہے کہ یہ اپنا اثر و رسوخ کھو دیتی ہیں اور اپنے مقاصد کے حصول سے دور چلی جاتی ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ کسی شخصی کردار سے متاثر ہو کر نا لوگ جمع ہوتے ہیں اس کے گرد، اس میں چونکہ سوز ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے، اخلاص ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے سچا دل میں جذبہ ہوتا ہے، تو لوگ اس کے گرد جمع ہوتے ہیں، اس کی محنت سے، اس کی جدوجہد سے اسی طرح کے لوگ اس کے گرد جمع ہوتے ہیں، تو آہستہ آہستہ ایک جماعت وجود میں آتی ہے جو خیر والی جماعت ہوتی ہے، جس سے لوگوں کو نفع ملتا ہے۔ تو جب اس کام میں تسلسل پیدا ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس کی تعداد بڑھتی ہے اور طاقت بڑھتی ہے۔ جب طاقت بڑھتی ہے، تعداد بڑھتی ہے، تو چونکہ یہ لوگ صالح لوگ ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، کوئی مفاد اپنا ذاتی نہیں رکھتے، تو پھر ان میں نا کچھ سیاسی لوگ شامل ہو جاتے ہیں، اپنی سیاسی جوڑ توڑ کی بنا پہ، یا اپنے پیسے کے زور پہ، یا اپنے دنیاوی عرص و رسوخ کی وجہ سے وہ لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ نیک لوگوں کو کوئی نام و نمود کا اتنا شوق نہیں ہوتا، کوئی اور ان کے مفادات نہیں ہوتے، یہ تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سیاسی جوڑ توڑ کے ماہرین ہیں نا، یہ ہر دور میں اپنا کردار انہوں نے پیدا کیا ہے۔ یہ اس طرح کا نظام جو ہے اس کو ہائی جیک کرنا جو نا اچھی طرح جانتے ہیں، بلکہ اگر لیڈر کمزور ہونا تو اس کی زندگی میں یہ اتنے ہیوی ہو جاتے ہیں کہ ہر فیصلہ اپنی مرضی سے منوانے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد، ان کے جانے کے بعد یہ لوگ جو ہے نا اس نظام کو خراب کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جماعتیں جو ہے نا وہ اپنے مقاصد کے حصول سے دور چلی جاتی ہیں، اپنا اثر و رسوخ کو بیٹھتی ہیں، اپنی اصل ضائع کر لیتی ہیں۔ تو لہذا اگر مسلمان اپنے ماحول کو ان چیزوں سے پاک رکھیں تو میرا خیال ہے کہ وہ ہر جماعت جو ہے نا اس طرح کی اپنا ہر ٹارگٹ اچیو کر سکتی ہے، ہر مقصد تک وہ پہنچ سکتی ہے۔ اگر شخصی کردار ان میں زندہ رہے، سوز والے لوگ، درد والے لوگ، فکر والے لوگوں کو آگے لایا جائے، اعمال والے لوگوں کو آگے لایا جائے، جن کا خدا سے تعلق ہے، سوز و گداز والے لوگ ہیں، جو اپنے اندر جو ہے نا وہ ایک فکری جذبات بھی رکھتے ہوں اور باکردار بھی ہوں، تو اگر ایسے لوگوں کی قدر کی جائے نا تو ایسے لوگ شاہ نشین ستارے ہوتے ہیں، یہ قوموں کے مقدر بدل دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ اپنے جذبات کو اور اپنے عشق کو مقصد کے حصول کے لیے استعمال کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو لہٰذا اگر جماعتیں ان لوگوں سے بچ جائے نا، جو منفی کردار کی میں بات کر رہا تھا، اگر ان لوگوں پہ نظر رکھی جائے تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ایسی جماعت نہیں جو خیر میں 100% کامیابی انشاءاللہ حاصل نہ کر سکے، یا کچھ نہ کچھ تو وہ ضرور ہی کام کرے گی نا انشاءاللہ تعالی۔ تو لہٰذا اس لیے مذہبی جماعتوں پہ زوال آتا ہے کہ ان میں شخصی کردار ختم ہو جاتے ہیں، ان میں وہ فکر والے، درد والے، علم رکھنے والے لوگ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ یہ جو سیاسی گٹھ جوڑ والے لوگ ہیں نا، یہ اپنا جو ہے نا وہ دربسکن جما لیتے ہیں اور اپنی مرضی کے فیصلے اور مرضی کے مفادات کے تحت زندگی کو اور اس معاملات کو جاری رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں میں منفی سوچ پیدا ہوتی ہے اور جماعتیں بدنام ہوتی ہیں، اپنا مقصد پورا نہیں کر سکتی یا نہیں کر پاتی۔ تو لہذا کردار جب تک زندہ رہے گا نا اتنی دیر تک برکتیں بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گی انشاءاللہ تعالی، اللہ کے فضل سے۔